بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آئیں بیٹا، ہم اپنے اسلامیات کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ انفال کا رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ کل ہم نے اس کی آیت نمبر 59 تا 61 پڑھی تھی، آج ہم اس کی آیت نمبر 62 تا 64 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 62 ہے وَأَن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ فریب دیں تجھے، فَإِنَّ، پس بے شک، حسبک اللہ، کا تمہیں اللہ کافی ہے، ہوا وہ، الذی ایداک، جس نے تم کو قوت دی، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، بالمؤمنین، اور مسلمانوں سے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی دشمن تم سے صلح کا ارادہ کرتا ہے اور صلح کی خواہش ظاہر کرتا ہے تو اس کے ساتھ تم لوگ جو ہے وہ صلح کے لیے تیار ہو جاؤ، اور صلح کے لیے اس کے ساتھ ہاتھ بڑھاؤ، اور صلح سے انکار جو ہے وہ نہ کرو۔ اور اگر وہ دھوکہ کی نیت رکھتا ہے تو تمہیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور صلح کے لیے بڑھنے والے ہاتھ کے جواب میں ہاتھ بڑھاؤ، اور اخلاقی برتری اس سے جو ہے وہ تمہاری ثابت ہوگی۔ اور اگر لڑائی کے لیے اٹھنے والے ہاتھ جو ہے اپنی قوت بازو سے توڑ کر پھینک دو، تاکہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ تمہیں کمزور سمجھنے کی جرات نہ کرے۔ آیت کے اگلے ہی حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف سے دی گئی سابقہ مدد کا بھی حوالہ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے مدد کی ہے اور مومنوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت ڈال دی ہے، تو اب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا ہی کرے گا۔ آیت نمبر 63 ہے وَأَلَّفَ، اور الفت پیدا کی، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان، لو انفقتا، اگر تم خرچ کرتے، ما، جو، فی الارض، زمین میں، جمیعاً، سب کچھ، ما الفتا، نہ پیدا کر سکتے تم، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ نے، الف، الفت ڈالی، بینہم، ان کے درمیان، انہو، بے شک وہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا نے ہی ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام سے قبل جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اس طرح سے فرمائی کہ ان کے دلوں سے بغض، کینہ، حسد اور آپس کی دشمنی جو تھی اس کو قوت، بھائی چارے اور محبت میں بدل دیا۔ اللہ نے حقیقی بھائیوں سے زیادہ جو تھا ان کے درمیان، ایک دوسرے کے درمیان جو ان کے دل تھے ان میں الفت ڈال دی، اور پھر سب کی الفتوں کا اجتماعی مرکز جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ تھی اس کو بنا دیا۔ یہ اللہ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ دشمنوں کو بھی دوست کر دیا تھا، اور یہ لوگ جو تھے وہ آپس میں محبت اور اتفاق پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس کام کے لیے زمین بھر کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی الفت پیدا نہ کر سکتے، اور اگر یہ لوگ آپس میں محبت اور اتحاد پیدا کرنے چاہتے تو اگر یہ زمین بھر کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی الفت پیدا نہ کر سکتے۔ دلوں میں فوراً محبت ڈال دینا خدا ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو تھی وہ محبت ڈال دی تھی۔ آیت نمبر 64 ہے، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ،
اللہ ہی تمہیں کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَکَ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہے کافی ہیں۔ پیروں سے مراد ہوتا ہے ماننے والے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی غیر سہارے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی تاکید کی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی معاملے میں صرف اور صرف اللہ سے رجوع کریں، اس کے علاوہ وہ کسی پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے اور مانگنے کی جو ضرورت ہے وہ ہمیں صرف اور صرف اسی سے ہوتی ہے۔ ہم کسی اور کے سامنے نہ سوال کریں اور نہ ہی کسی سے مدد مانگیں، اور صرف اپنی بلکہ زندگی کا یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ ہی کی مدد جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ چلو بیٹا اس طرح سے ہمارا رکوع نمبر 8 آیت نمبر 59 to 64 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کا جو ترجمہ ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کیا کریں بیٹا، اگر آپ اس کا ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں تو جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ موسٹلی جو ہیں آپ کو پھر یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایم سی کیوز اگر آپ نے ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کیا ہو تو آپ کو سالو کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ کویسچن جو ہیں اس کے، ایک تو آپ مشقی سوالات یاد کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو کچھ ایکسٹرا کویسچن جو ہیں شارٹ کویسچن وہ سینڈ کرتی ہوں، ان کو بیٹا آپ لوگوں نے اپنی کاپیز پر لکھنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔